کا سائے ہوں ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے دیکھا میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے، تو کبھی نیچے لٹک جاتا ہے. بس اس کے پاس مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ سلامتی سے پل صراط سے گزر گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنت و دوزخ کے سلسلے میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم جنت کے بارے میں سنیں گے. جنت وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے نیکوکار بندوں کو رکھے گا. اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم. آج مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم عرس بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا ذکر خیر بھی کریں گے کیونکہ آپ بھی جنتی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی اس میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی شامل ہیں. اور ویسے یاد رکھیے کہ ہر صحابی قطعی جنتی ہے، ہر صحابی. اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں اپنے کرم سے عطا فرمائے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنتی اپنی مجلس میں ہوں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے پر ایک نور ظاہر ہوگا. جنتی سر اٹھائیں گے، کیا دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جلوہ فرما ہے. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، جنتیوں مجھ سے مانگو. جنتی عرض کریں گے، یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، میری رضا نے ہی تو تمہیں اس گھر میں اتارا ہے اور تمہیں یہ عزت دی، تم کچھ اور مانگو. جنتی عرض کریں گے، ہم تجھ سے مزید نعمتوں کا سوال کرتے ہیں. تو ان جنتیوں کو سرخ یاقوت کے گھوڑے عطا کیے جائیں گے جن کی لگامیں سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کی ہوں گی. جنتی لوگ ان یاقوتی گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور ان گھوڑوں کی رفتار کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر. وہ گھوڑے حد نگاہ پر قدم رکھیں گے، جہاں ان کی نظر پہنچے گی وہاں ان کا قدم پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی درختوں کو حکم دے گا تو درختوں پر پھل آ جائیں گے. درختوں کے پاس حوریں آئیں گی. حوریں کہیں گی، ہم نرم و نازک ہیں، ہم سخت نہیں ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم پر موت نہیں آتی، ہم معزز لوگوں کی بیویاں ہیں. اللہ تعالیٰ کستوری کے ٹیلے کو حکم دے گا جو سفید اور مہکتا ہوگا، تو وہ کستوری کا ٹیلا
جنتیوں پر خوشبو بکھیرے گا. سبحان اللہ، نہ جانے کیسا سما ہوگا، اللہ دکھائے خیر سے. اسے مسیرہ کہتے ہیں. یہاں تک کہ فرشتے انہیں جنت عدن میں لے جائیں گے، جو جنت کا وسط ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے. فرشتے کہیں گے یا اللہ لوگ حاضر ہو گئے، تو کہا جائے گا صادقین کو خوش آمدید، سچے لوگوں کو مرحبا، ویلکم. اطاعت گزاروں کو خوش آمدید. تو ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے حجاب اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ تعالی کا دیدار کریں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تم اپنے محلات کی طرف تحائف کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ. اب جنتی اس حال میں واپس لوٹیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. مالک جنت و کوثر شاہ بحر بر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے فرمان نزلا من غفور الرحیم کا یہی مفہوم ہے. تو 8 جنتیں ہیں، اس میں سے 7ویں جنت جنت فردوس کا ذکر ہوا اور 8ویں جنت ہوگی جنت نعیم. یہ جنت زبرجد کی ہے، بہت ہی قیمتی پتھر زبرجد جو ہے اس کی بنی ہوئی جنت ہے. اس جنت کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ آیا ہے. پارہ 19 سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو افضل و اعلیٰ ہیں انبیاء میں، انہوں نے اللہ تعالی سے دنیا کی سعادتیں مانگی. اس کے بعد آخرت کی سعادتیں جب طلب کی تو دعا کی یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں تو اپنے فضل و کرم سے چین کے باغوں اور نعمت کی جنت کا وارث بنائے گا. تو اللہ تعالی سے جنت کی دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بزرگوں کی سنت ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو یہ دعا مانگے گا، جو آیت پڑھی گئی یہ دعائیہ ہے، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں مکانات اور محلات بنا دے گا. میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہ اپنے کرم سے داخل جنت فرمایا ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو الحی الذی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کہے گا، اللہ تعالی اسے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے جنت نعیم میں داخل فرمائے گا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. تو کتنا سستا سودا ہے بھائی کہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کلمات پڑھے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. آئیے ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک
وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الہی جہنم سے آزاد کر دے. جہنم سے آزادی کا اشرہ شروع ہو چکا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. الہی جہنم سے آزاد کر دے. میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک الجنة الفردوس بغیر حساب. میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جنت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ داخل ہوں گے. سبحان اللہ. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم 4 میں سے چوتھے ہو؟ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور تم داخل ہوگے. مولا مشکل کشا کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حسنین کریمین داخل ہوں گے. مولا علی کے شہزادے حسن و حسین رضی اللہ عنہما فرمایا، ہماری ازواج مطہرات ہمارے دائیں بائیں ہوں گی، رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر، اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوگی. آج یوم علی ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوں گے، پھر مولا مشکل کشا، پھر حسن و حسین، اور پھر ازواج مطہرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، مولا مشکل کشا کی دائیں بائیں ہوں گی، اور پیچھے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور مولا مشکل کشا کے ازواج کی اولاد داخل ہوگی. کیا شان ہے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی حکایتیں اور نصیحتیں. یہ بہت پیاری کتاب ہے. اس میں 56 بیانات ہیں بنے بنائے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مفید ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی مفید ہیں. اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، علی جنت کی سواریوں میں سے کسی سواری پر آئیں گے، اور ایک منادی ندا کرے گا، ایک آواز لگانے والا آواز دے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں آپ کا حسین والد اور خوبصورت بھائی تھا حسین. حسین والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور خوبصورت بھائی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے کزن.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں میرے اور ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے محل کے درمیان علی کا محل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی اور قطعی جنتی ہیں، اور جنت میں آقا کے پڑوس میں ہوں گے۔ تو مولا مشکل کشا کے صدقے میں ہمیں بھی آقا کا جنت میں پڑوس نصیب ہو جائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، بہر رضا قطب مدینہ، بہر رضا قطب مدینہ، بہر رضا قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے